دنیا سے اٹھا خاص ہے رب کریم، دنیا سے اٹھا خاص ہے رب کریم، آل رسول حق یہ ہے صدمہ عظیم، حیدر کا تیگے غم سے ہوا دل دونیما، بنت رسول پاک ہوئی ہے یتیمہ، آرام نہ دیکھا وہ رنج مہن ہوئے، بےتاب بے قرار حسین و حسن ہوئے، دنیا سے اٹھا خاص ہے رب کریم، چیز دم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا، سے پارا دل کا آہ سے زیر و زبر ہوا، سم کا جو روح پاک پہ ظاہر اثر ہوا، حال اس امام پاک پہ اس دم دیگر ہوا، راحت میں فرق اور شکم میں خلل ہوا، کٹ کر کلیجہ دست کے اندر نکل پڑا، جیزم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا، دوڑی جناب زینب بے کاز برہنہ پا، دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجتبیٰ، بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا، ہے بہن سارے ہو بھائی یہ کیا ہوا، کیا پھر کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیج پہ خنجر پھرا دیا، جیزم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا، تکیے لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر،
بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر، فرمایا لاؤ دست ہوا زہر کا اثر، رہ رہ کے کوئی کاٹتا ہے تیغ سے جگر، بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کے، جھکتے تھے بار بار کلے جے کو تھام کے، جس دم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کہ لاؤ او حسین کو، بھائی کا حال زار سنا او حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلدی آئے رہے کا وقت ہے، سن جائے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے، جس دم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا، آئے حسین اتنے میں چشم اشک کے بار، چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار، شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار، میں تم پہ ساتھ کے اے میرے نانا کے یادگار، مجھ سے زیادہ ظلم ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، جس دم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دم، تم دو گے ہم کو غسل و کفن جب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجو ظلم، قاتل سے ہانی ہوئے گیا خنجر ستم، شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، جس دم حسن کا زہر سے ٹوکرے جگر ہوا۔
گشاؤ ناؤ میں تو بولتا کہ تو ناوی حرکت پر حبیب خدا خط انبیاء صلوات اريد السماء لنبوية كرمان الشيء توار عرب شاعر فتاة صلوات اللهم صل على محمد يا أستاذ السراو میں علی ابن ابی طالب حمایہ سے علی جدا جدا صلوات اللهم صل على محمد فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق الاجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین و کلامہ المتین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا، غلامان در حیدر کرار، دعائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، آج تاریخ اسلام کی بہت ہی غم کی تاریخ ہے۔ ایک ساتھ دو معصوم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم رسول کے زندگی میں ان کی آخری حصے میں آ کر ہم کہتے ہیں کہ انہیں وفات ہوئی ہے۔ در حقیقت روایت میں بھرے ہوئے ہیں کہ کوئی ایسے معصوم نہیں ہے، یا تو زہر سے شہید کیا جائے یا تو تلوار کے ذریعے سے شہید کیا جائے۔ اگر رسول کے تمام جانشین مقام شہادت پر فائز ہوتے ہیں تو یقیناً رسول بھی جو ہے شہادت سے کم نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لیکن مجلس 9 بجے یہاں ماشاءاللہ 9 بجے شروع ہوتی ہے، انتظار کیا، ابھی مجلس شروع کیا گیا تو کم سے کم مجلس کا جو زینت ہوتے ہیں عوام لوگ وہ آئے۔ بہرحال ابھی تک جو آئے ہیں وہ بہت باقسمت والے ہیں، اس لیے کہ میرا یہ دل کہتا ہے کہ آج کی مجلس پر ابھی تک جو آئے ہیں اسے یا تو رسول اللہ نے چن لیا یا تو مولا امام حسن مجتبیٰ نے چن لیا۔ قرآن کریم کے سورہ مبارک جمعہ جو ہر نماز جمعہ میں آپ اس سورہ کو سنتے رہتے ہیں، ہفتہ کے جتنے نام ہیں ان میں سے اللہ نے سورہ جمعہ کو روز جمعہ بولتے ہیں نا، یہ اہمیت دیا ہے کہ ہفتہ کے ناموں میں سے ایک نام میں نے جمعہ رکھا ہے، اور میں نے ہر چیز میں ہر کسی شے کو میں نے سردار بنایا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا،
ہر شے میں نے کوئی نہ کوئی چیز کو سردار بنایا ہے، بغیر سردار کا کوئی چیز بنا ہی نہیں آئی جانی گرامی۔ اگر آپ ہفتے میں دیکھیے گا، ہفتے کے دن دیکھیے گا، 7 دن ہے، 7 دن بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر سردار کا نہیں چھوڑا ہے، جمعے کو سردار قرار دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ گھروں کو اگر آپ دیکھیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں بھی سردار رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 گھر کا نام لیا جاتا ہے، ایک اہل البیت کا گھر، ایک خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ انسانوں میں بھی اگر دیکھیے گا بغیر سردار کے نہیں ہے، نبیوں میں بھی اگر دیکھیے گا تو بغیر سردار کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آخری نبی کو اللہ نے سردار بنایا۔ اوصیاؤں میں دیکھیے گا بغیر سردار کے نہیں ہے، مولا علی کو سردار بنایا۔ اماموں کو اگر دیکھیے گا تو بغیر سردار کے نہیں ہے، مولا کائنات کو جو ہے سردار بنایا گیا۔ آپ اگر ابتدائی اسلام سے لے کر دیکھیے گا تو ہر کوئی اہل بیت کی راہ پر جو جان دیے ہیں اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اسلام کی راہ پر جنہوں نے جان دی اسے شہید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سید الشہداء، سردار الشہداء کسے کہا گیا ہے؟ حسین کو کہا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ سرداری کی ایک آیہ کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مبارک جمعہ میں اپنے تعریف سب سے پہلا کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام تسبیح اس ذات الہی کی ہے، یسبح للہ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو زمین میں جو آسمان میں ہے سب کے مالک اللہ ہے، اور ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کون اللہ؟ ملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو مالک بھی ہے، جو قدوس بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو عزیز بھی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ 4 نام اللہ کے یہاں پہ جو ہے بتایا گیا ہے۔ اگر میں اس کے 4 ناموں کے آپ کے سامنے تفسیر کروں گا تو پھر مجھے آپ کو گھنٹہ وقت دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تعریف سورہ جمعہ میں کس کا کیا ہے؟ اپنے ذات کا کیا ہے۔ جب اپنے ذات سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ، اس کی بات کائنات کی سب سے عظیم ترین خلق کے بارے میں، خلقت کے بارے میں اللہ نے جو ہے قرآن میں آیت لایا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی تو اللہ ہے جنہوں نے بھیجا ہے تم جاہلوں کے درمیان میں، والذی بعث فی الامیین، تم جاہلوں کے درمیان میں بھیجا ہے ایک ایسے رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو آئے تمہارے درمیان میں آیاتوں کی تلاوت کرے۔ توجہ رکھیے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آئے وہ تمہیں پاک کر دے، تمہیں پاک کر دے، یزکیہم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو آئے تمہیں تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ عزیزان گرامی، یہ آئے کس کے شان پر ہے؟ رسول کریم کے شان پر ہے۔ اور آج مجلس کس کے ہے؟ رسول اللہ کی ہے۔ اور یہ آپ آسان مت لیجئے گا، اللہ نے رسول کو نہ شہادت پہ الگ رکھا امام سے، نہ ولادت پہ اللہ نے الگ رکھا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اندر آئیے، ٹھیک ہے نا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں آپ پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ نہ شہادت پہ اللہ نے امام کو رسول سے الگ رکھا، نہ ولادت پہ الگ رکھا۔ اگر شہادت کو آپ دیکھیے گا عزیزان گرامی، آج ان کی شہادت کی تاریخ ہے، رسول کی شہادت کی تاریخ ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتائیے، کوئی تو ایک معصوم کی آج شہادت کی تاریخ ہے جسے حسن مشتبہ کہا جاتا ہے، الگ نہیں رکھا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اے میرے رسول، جب آپ کا بھی ذکر ہونا تو آپ کے ساتھ ساتھ معصومین کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی۔ پھر آئیے آپ ولادت کی تاریخ میں، جب آپ ولادت کو سن رہے ہیں تو 17 ربیع الاول رسول کی پیدائش کی تاریخ ہے، تو کوئی 17 ربیع الاول میں تو ہمارے ایک امام بھی پیدا ہوئے ہیں نا۔ فقہ جعفریہ کے مالک کون ہے؟ امام صلوات بر محمد والے محمد۔ نہیں ایسے سلوات پڑے گا رسول کے شان پہ تو نہیں ہوگا نا، بلندتر سلوات پڑے گا۔
ٹھیک ہے جانے گرامی، الگ نہیں رکھا ہے. جب بھی رسول کا ذکر ہوگا وہاں اہل بیت کا ذکر ہوگا. اب تک رسول کا ذکر مباہلہ کے میدان میں اگر دیکھیے گا تو تنہا ہو رہا تھا. نجران آ رہے تھے، توجہ رکھیے گا، نجران آ رہے تھے، رسول سے بحث کر رہے تھے. اس بحث پہ رسول کے ساتھ علی مرتضیٰ موجود تھے. توجہ ہے نہیں ہے؟ علی تھے، مسجد میں تھے، رسول بھی تھے، علی بھی تھے. لیکن اور بھی ضرورت ہے، ہم مباہلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مباہلہ کریں گے. آپ آ جائیے. تو عزیزان گرامی آپ ہمیں بتائیے، جو میں نے جو چیز کہا ہے کہ نہ ولادت پہ اور نہ شہادت پہ رسول کو الگ نہیں رکھا گیا. جہاں رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اماموں کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ کیجئے. اب مباہلہ کے میدان میں کیا رسول تنہا گئے تھے؟ بولیے گا ہاں، تنہا تو نہیں گئے نا. تو اس کا مطلب امت کو سوچنا چاہیے کہ رسول تنہا کافی نہیں ہے. جیسے قرآن تنہا کافی نہیں ہے، وارث قرآن بھی ضروری ہے، مفسر قرآن جو حقیقی اہل بیت ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے، محافظ قرآن بھی ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے رسول تنہا نہیں ہے. جیسا سنیے گا، آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول کا سایہ نہیں ہے. جب سورج کی شعائیں ان پر پڑتے ہیں کیا سایہ ملتا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ توجہ کیا؟ میں آج اس کی راز بتا رہا ہوں. آپ یہ کہیے گا کہ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ ان کے سائے پر کسی کا قدم گرے. یہی ہے نا؟ یہ تو اپنے جگہ پر. لیکن علی جیسا سایہ ہو، رسول کی سائے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. بھیا اندر کے روم کو ذرا یہ کیجئے نا آپ لوگ. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ ہے فشدہ کی اصلی جگہ. پہلے اسے آپ جگہ دیجئے، پھر جب بھر جائے انشاءاللہ پھر دوسرے جگہ آپ جانے کی کوشش کیجئے. تو اعزان گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کرنے کے بعد میرے بعد کس کا ذکر ہے سنیے. اللہ نے کیا کہا؟ اذا ذکر تو ذکر مائی. اے رسول اللہ، کہیں بھی جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرا ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے گا. پھر قرآن نے آگے بڑھ کر کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یا رسول اللہ، میں آپ کی ذکر کو بلندی مقام پر لے کے جاؤں گا. اور بلندی مقام کا مطلب یہی ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا. بالکل نمونہ آپ کے سامنے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اذان لیا جائے گا، سنیے گا، جب اذان لیا جائے گا، اذان پہ جہاں میرا نام آئے گا آپ کا نام بھی وہاں آئے گا. توجہ رکھیے گا. یہ ہے علو درجات جو رسول کریم کو اللہ عطا کر رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں آپ کے ذکر کو بلندی مقام پر لے کے جاؤں گا. اتنا بلندی جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں اسی جگہ آپ کا ذکر کیا جائے گا. اذان اقامت پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی جگہ پر میرا ذکر ہوگا. اگر کلمہ کو دیکھیے گا، جس کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے اور جنت کو خرید لیتا ہے. توجہ رکھیے. لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، محمد رسول اللہ. لیکن کلمہ سے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. اور رسول کریم نے کیا کہا ہے؟ جو کوئی بھی انسان لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، وجب لہ الجنہ، اس انسان پر جنت واجب ہے. عزیزان گرامی، وہاں شیخین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں نے کہا یا رسول اللہ، بہت عجیب حدیث ہے، جو بھی یہی کلمہ کو پڑھے گا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت اس پر واجب ہے، وجب لہ الجنہ، جنت اس پر واجب ہے. رسول خاموش ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے شیخین کہہ رہے کہ تو میں نے تو پڑھا ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں نے پڑھا ہے، تو کیا ہم جنت پہ چلے جائیں گے؟ توجہ رکھیے گا. رسول خاموش ہے، رسول خاموش ہے. جیسے ہی علی مرتضیٰ آئے اور علی کو سامنے بیٹھایا، بیٹھانے کے بعد پھر رسول نے کہا شیخین تمہارا سوال کیا تھا؟ تمہارا سوال یہی تھا نا کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا، محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس انسان جنت پہ چلے جائے گا. انسان اس وقت جنت میں جائے گا جب ہمارے کلمے کے ساتھ علی ابن ابی طالب کو جوڑ لے اور ان کی پیروی کرے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو اذا ذکر تو ذکر مائی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو یہی ہے رفعت کی منزل. تمہاری
مقام کو میں بلند مقام تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ ترین جگہ تک لے کے جاؤں گا، کلمہ پہ بھی تم رہو گے، کلمہ پہ بھی میری کلمہ کے ساتھ تم رہو گے، جب نماز پڑھا جائے گا نماز میرے لیے ہے، توجہ، اللہ اکبر، اس کی بات آپ نیت کر رہے ہیں، توجہ ہے جان گرامی، نماز میں آپ کس کی ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، الحمد اللہ کے لیے ہے، سبحان رب العظیم اللہ کے لیے، سبحان رب العالی اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا نماز میں۔ لیکن نماز کے ایک مہم ترین حصہ اگر نہیں پڑھا ہے آپ نے، تشہد پہ آپ جا کر کسے یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہے؟ جب بھی میرا ذکر ہوگا تو اللہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اتنے ہیں کہ میں اپنے نماز میں آپ کو نہیں بھولا ہوں۔ اور جہاں تک رفعت کی منزل ہے، جہاں تک رسول کریم پہنچ گئے ہیں، وہاں تک آج تک کوئی بشر نہیں گیا ہے۔ سنیے گا، ایک جملہ میں دے رہا ہوں، معراج کی اس منزل پر اللہ تعالیٰ رسول کو لے کر گئے ہیں جہاں انسان کی سوچ تک نہیں پہنچا ہے۔ اب سنیے، حضرت موسیٰ ایک پہاڑ تک گئے ہوئے تھے، ایک پہاڑ تک گئے ہوئے تھے، لیکن جوتا لے کے جا رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے کیا کہا؟ یہ وادی مقدس ہے، یہ وادی مقدس ہے، دنیا کی پہاڑ ہے کہ یہ وادی مقدس ہے۔ اے اللہ کے نبی موسیٰ، اپنے چپل اپنے جوتیاں یہاں چھوڑ کر آئیے۔ لیکن جب رسول کریم معراج پر جا رہے تھے، سنیے گا جانے گرامی، جب معراج پر جا رہے تھے، جب معراج پر پہنچے تو رسول نے چاہا کہ اپنے چپل یا جوتیاں جو ہے کھول لے۔ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، نہ کھولے، آپ اپنے جوتی سمیت آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جوتے کے خاص سے اس جگہ کو میں اور عظمت بخشوں۔ معمولی بات نہیں ہے، کون ہے یہ رسول؟ میں یہ اسی جگہ پر آ کر میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر حقیقت رسول کو لینا ہے تو ممبر اہل البیت سے لیجئے گا، شیعوں سے لیجئے گا، شیعوں کی ذاکر سے لیجئے گا، شیعوں کی خطیب سے لیجئے گا، شیعوں کے علماء سے لیجئے گا، شیعوں کی مجتہد سے لیجئے گا، وہ حقیقی بیان کریں گے۔ اگر آپ نے رسول کو ان سے لیا تو یہی کہیں گے کہ رسول ان پڑھ ہے، رسول جاہل ہے، رسول ہم جیسا بشر ہے، اور رسول خاکی ہے۔ یہ جو آج تک بولتے رہتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ امی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نا، لفظ امی، اس پہ میں بعد میں جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے جائے تو رسول کریم اپنے چپل سمیت، جوتیاں سمیت معراج کی منزل پر چلے گئے، اتنے دور تک گئے جہاں جبرائیل جا نہ سکا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو آپ مجلس میں سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ پورے کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک جملہ کہوں، جوتا ہوتا ہے کہاں؟ ہاں، پیر میں۔ پیر ہوتا ہے کہاں؟ جوتے کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیر ہے، پیر۔ توجہ، جملہ دے رہا ہوں پھر آپ سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پیر پہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی بدن جوتے کے اوپر، رسول کریم جوتے سمیت گئے۔ توجہ رکھیے گا، نقطہ میرا یہاں ہے۔ اب یہ پورے بدن ہے، پیر جوتے کے اوپر، یہ حصہ جوتے کے اوپر، سینہ اسی کے اوپر، یہاں اسی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اتنے دور تک چلے گئے تو پورا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے سائے میں چلے آئے۔ اللہ نے کیا کہا کہ آپ پہن کر آئیے، اس خاک سے جو ہے میں اس جگہ کو عظمت بخشوں گا، ٹھیک ہے نا؟ کتنی اہمیت ہے جو جوتا رسول کریم پہن لے۔ تو عزیزان گرامی، اتنی جوتے کی پورے کائنات محمد کی جوتے کے نیچے ہے، تو آپ ہمیں بتائیے یہ دوش رسول پر، راکب دوش رسول دو ہی انسان کو کہا جاتا ہے، یا تو حسن حسین ہے یا علی مرتضیٰ ہے۔ نہیں، سلوات ایسے نہیں، یا علی سلوات تو بہت آسان سے پہلے بولن تر سلوات پڑھیے نا، اللہ۔ توجہ رکھیں، یہ مسلمان ہے کہ رسول کے کلمے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ رسول امی ہے۔ تمہیں رسول کا صرف ایک امی نظر آیا ہے کہ جسے ان پڑھ کہا جاتا ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ اللہ جسے ہدایت کے لیے روانہ کر رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ علم عطا کر کے روانہ نہ کرے۔ اور کیسے رسول کو امی کہہ دیا ہے جس رسول کے قلب پر قرآن نازل ہوا ہے؟ اور قرآن کی شان پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پہ کیا کہا کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتم خاشعا من خشية اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا،
قرآن کو اگر میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو سنی عزیزان گرامی رسول کا قلب کتنا محکم قلب تھا. جہاں قرآن نازل ہو گیا ہے معمولی بات نہیں ہے. اس رسول کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو پڑھ کر تم تراویح میں قرآن ختم دیتے ہو اور رسول کو ان پڑھ کہتے ہو. توجہ رکھیے گا. امی کا معنی لے لیا, کیا ضرورت ہے؟ رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو, اہمیت دو کہ رسول کیا ہے. میں نے اس لیے جملہ کہا ہے کہ رسول کو اگر لینا ہوگا, ان کی عظمتوں کو لینا ہوگا, آپ ممبر شیعہ کے ممبر سے لیجئے گا. پھر وہ کہیں گے اس آیت کے معنی جو اللہ نے سورہ جمعہ میں اپنے بعد جسے مقام عطا کیا ہے وہ ہے رسول. تمام تعریف اللہ کی, تمام تسبیح اللہ کی, زمین آسمان ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ حکیم بھی ہے, وہ عزیز بھی ہے, وہ ملک بھی ہے, وہ قدوس بھی ہے. اس کی بات جو اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے وہی تو اللہ ہے. بعث فی الامین رسولا, جو تم جاہلوں کے, یہ امی کا معنی لے لے کہ رسول جاہل ہے, نہیں, معنی یہ امی تم جاہلوں کے درمیان میں رسول کو بھیجا. بعثہ کا دو مطلب ہے. بعثہ کا مطلب ایک معنی ہے کہ چون لینا, ایک بعثہ کا مطلب ہے بھیجنا. عزیزان گرامی بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے ہو, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب رسول پہلے سے ہے. تو رسول نے کیا کہا تھا کہ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلا میرا نور کو پیدا کیا ہے. اب سوال ہم آج ممبر رسول سے کرنا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا آپ کے نور کو پیدا کیا ہے, یا رسول اللہ کیا عالم نورانیت میں آپ اکیلا تھے یا آپ کے ساتھ اور کوئی تھا؟ تو رسول یہی کہیں گے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد. اس کے بعد پھر رسول ایک اور حدیث سنائیں گے, انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کا دو حصہ ہوں. تو اس سے اندازہ لگتا ہے جیسے رسول کی نور کو اللہ نے پیدا کیا اسی آن اللہ نے اہل البیت کے نور کو پیدا کیا تھا. صلوات علی محمد و آل محمد. یتلو علیہم, اس کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں رسول کو بھیج رہا ہوں تمہاری درمیان میں, تم جاہلوں کے درمیان میں تمہیں علم دینے کے لیے, تمہیں عالم بنانے کے لیے. یتلو علیہم, پہلے ذمہ داری توجہ رکھیے گا. یتلو علیہم, آئے وہ قرآن کی تلاوت کرے. جو جاہل ہوگا وہ کیسے قرآن کی تلاوت کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ, توجہ, یتلو علیہم آیاتہ, جو آئے تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, دو جو تمہیں پاک کرے. توجہ, جو تمہیں پاک کرے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, جو تمہیں تعلیم دے. کس چیز کا تعلیم دے؟ قرآن کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے, تاکہ تم اپنی گفتگو میں حکیمانہ انداز پہ گفتگو کیا کرو. قرآن کی تعلیم تمہارے پاس ہو, تمہیں پاک کر دیا جائے, تمہیں قرآن کی تلاوت سکھایا جائے کہ قرآن کو کس انداز پہ پڑھنا ہوگا. عزیزان گرامی, اللہ نے اپنا ذکر کے بعد, سنیے گا, اللہ نے اپنا ذکر کے بعد رسول کی ذکر کیا. اس کے ساتھ رسول کو اللہ نے کہا کہ میں 4 ذمہ داری دے کر روانہ کر رہا ہوں. یہ 4 ذمہ داری پھر میں دہرا رہا ہوں قرآن کی آیت کے حساب سے, سورہ مبارک کے جمعہ کے حساب سے. یتلو علیہم, حساب کیجئے اپنے اپنے انگلیوں پہ. یتلو علیہم آیاتہ, جو آیتوں کا تلاوت کرے. دو ویزکیہم, جو تمہیں پاک کرنے کے لیے میں نے رسول بھیجا, پاک کرے تمہیں. تیسرا کیا ہے؟ ہاں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, جو کتاب کی تعلیم دے, ٹھیک ہے, حکمت کی تعلیم دے. یہ 4 ذمہ داری رسول کو اللہ نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ جائیے کائنات پہ, اور یہ 4 ذمہ داری, کم سے کم 4 ذمہ داری. اب قرآن کی اگر دوسری تفسیر میں جاؤں گا اور بھی ہے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولًا بِالْهُدَى, میں نے رسول کو روانہ کے ہدایت دے کر, دین حق دے کر. اس پہ میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ 4 ذمہ داری کو ذرا آپ لے جائیے. ذہن میں آ گیا نا آپ کے 4 ذمہ داری. اب ہمیں یہ بتائیے, اب جب رسول نہیں رہیں گے, اب جب رسول نہیں رہیں گے, یہ 4 ذمہ داری کون نبھائے گا؟ یہاں سے تو شروع ہو رہا ہے نا بحث. کہ آپ اس کے در پر جائیے گا جو پہلا دن آ کر ممبر رسول پر آ کر کہے, توجہ رکھیے گا, جو آ کر ممبر رسول پر وارث بن کر آ گیا, حقدار بن کر آ گیا, میں حقدار ہوں, اور آ کر کہے کہ اگر میں
تیرا راستہ پہ چلے جاؤں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دینا. دیکھیے میں توجہ کیجئے گا, یہ 4 ذمہ داری اللہ قرآن پہ کہہ رہا ہے. رسول میں نے آپ کو 4 ذمہ داری دے کر عطا کیا ہے, ٹھیک ہے, اب رسول نہیں ہے, آپ یہ 4 ذمہ داری کس سے لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. اب ایک انسان کو آپ نے بیٹھا دیا جو یہاں کے لیاقت نہیں رکھتا ہے, بیٹھنے کا لیاقت نہیں رکھتا ہے, توجہ رکھیے گا. اب بیٹھ گیا, بیٹھنے کے پہلے دن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایسے ہو جاؤں تو آپ مجھے سیدھا کر دینا, ٹھیک ہے. میں ذرا مثال دے رہا ہوں. دوسرے بھی آئے, انہوں نے کیا کہا, بہت معروف ان کی زبان سے جملہ نکلا تھا, لولا علی فہلکل عمر. اگر علی نہ ہوتے, توجہ رکھیے گا, آپ نے جسے بنایا ہے وہ آنے کے ساتھ یہ کہہ رہے گا اگر علی نہ ہوتے تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی کہ علی کا ہونا ضروری ہے تو ہلاکت سے بچ جائیے گا. اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے, یا آپ کو ہلاکت پہ جانا ہے یا علی کے راستہ کو اختیار کرنا ہے. ایزیلی میں بول رہا ہوں آج, وہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کہیے, 4 تفسیر آپ کے سامنے. تو ایسے کو بیٹھائیے نا جو یہ 4 ذمہ داری انجام دے سکے. میں تو دیکھ رہا ہوں پوری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ 4 ذمہ داری اگر نظر آ رہا ہے تو وہ ہمارے پہلے امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے اندر آ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. پہلے ذمہ داری رسول کا کیا تھا, وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ, جو آیتوں کا تلاوت کرے نا. قرآن کی آیت کیا, یتلو علیہم آیاتہ, آیتوں کا تلاوت کرے. اے جان گرامی, میرے مولا کائنات نے 13 رجب پر رسول کے آغوش پہ آنے کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتائیے اس وقت قرآن کی تلاوت کیا تھا جب قرآن نازل نہیں ہوا. کیا آیت نہیں پڑھا تھا سورہ مبارک مومنون کا, قد افلح المومنون, یقیناً مومن کامیاب ہو گیا ہے. اور رسول نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ بھی کامیاب ہے, آپ کے چاہنے والوں بھی کامیاب ہے. ٹھیک ہے, یہ کون ہے؟ تو یہ ذمہ داری کسی دیا جائے گا جب رسول نہیں رہیں گے, ایسی کی ذمہ داری دیا جائے گا جو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے. معمولی بات نہیں ہے. 11 آیت کریمہ اس دن مولا علی نے پڑھے تھے. اب سوال تو ہوتا مولا ایک اور آیات پڑھ دیتے 12 ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. آیت پڑھا گیا, آیت کو نشانی کہا جاتا ہے. یہ مولا یہی کہنے چاہ رہا ہے کہ میرا بعد آنے والا اللہ کی نشانی 11 ہوگا اور میں ایک 12 ہوں اور مجھے آیت کبریٰ کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے, لیا نا. ایسے انسان کو ہم نے اپنایا ہے جو یہ ذمہ داری انجام دے سکے. یتلو علیہم آیاتہ, آیتوں کا تلاوت کرے. اور علی نے اس دن صرف قرآن ہی کا تلاوت نہیں کیا تھا, توراۃ بھی پڑھا تھا, زبور بھی پڑھا تھا, انجیل بھی پڑھا تھا. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھیے. وَيُزَكِّيهِمْ, جو تمہیں پاک کر دے. جو یہاں پر بیٹھے تھے پہلا یہی رسول کے ہاتھ میں ایمان لائے تھے, تو پہلے کیا تھے؟ توجہ کیجیے گا جانے گرامی. لیکن علی کو کیا کہا جاتا ہے؟ علی کل ایمان ہے. معمولی باتیں ایسے کو اپنائیے جو یہ کم سے کم یہ 4 چیز اپنا سکے, انجام دے سکے رسول کے بعد. توجہ رکھیے گا. اب یزکیہم یعنی تمہیں پاک کرے. رسول بہت سارے نام ہیں رسول کے, بشیر بھی ہے, نذیر بھی ہے, یاسین بھی ہے, مدثر بھی ہے, مزمل بھی ہے. لے لیا ہے اپنے یہاں تک. رسول کے ایک نام کیا ہے؟ طٰہٰ. طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ پاک. تو رسول آئے امت کو پاک کرنے کے لیے. توجہ رکھیے گا. اچھا, رسول کے جگہ میں جو ہوگا وہ اسے بھی ویسے ہی ہونا ہوگا, طاہر ہونا ہوگا, پاک ہونا ہوگا, طٰہٰ کی منزل پر جانا ہوگا. توجہ رکھیے گا. قرآن نے آگے بڑھ کر کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ طہارت کی آیت ہے, یہ عصمت کی آیت ہے. یہ آیت کس کے شان پہ نازل ہوا ہے؟ ارے کہاں نازل ہوا ہے؟ زہرا کے گھر پر نازل ہوا ہے. کیا زہرا کے گھر کے اندر علی نہیں تھے, حسن نہیں تھے, حسین نہیں تھے؟ کل پنجتن تھے. تو ایزان گرامی جب رسول نہ رہیں گے نا تو آپ کو پاک کون کرے گا؟ جو طاہر ہوگا. اور طاہر کا عصمت کا سرٹیفکیٹ اللہ نے
زہرا کو دیا ہے، علی کو دیا ہے، حسن کو دیا ہے، حسین کو دیا ہے، اور کیا کہتے ہوئے یطہرکم تطہیرا، انہیں پاک کر دیا گیا، نجاست ان کے پاس آ ہی نہیں سکتی ہے۔ دو ہی مرحلہ ہے، اب آپ کو کیا لینا ہے؟ طہارت کی در پہ جانا ہے یا ان کے در پہ جانا ہے؟ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے عزیزان گرامی ممبر کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سلونی کسے کہا جاتا ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ کوئی تفسیر پہ یار میں کوئی تفسیر پہ بھی نہیں جا رہا ہوں، صرف میں آیتوں کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے جملوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب رسول نہیں رہیں گے تو یہ چار ذمہ داری کس کا ہے؟ تو دو ذمہ داری آپ نے لے لیا ہے کہ اس کا نبھانے والا علی اور آل علی کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ جب علی نہیں رہیں گے عزیزان گرامی تو یقیناً حسن کا مرتبہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ حسن ہادی بن جائیں گے، آپ کو آگے لے کر جائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو آئے تمہیں تعلیم دے، توجہ رکھیے گا، جو تمہیں تعلیم دے۔ یہ در آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جتنا مرتبہ کوئی بھی نہ کوئی سوال آتا تھا تو یہ اکثر خلیفہ سب کیا کرتے تھے؟ علی کے در کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ ایک ہی در ہے، کیوں مسئلہ آپ حل کیجئے؟ جب رسول کی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں آپ مسئلہ حل کیجئے نا، علی کے در پر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ جانتے تھے کہ یہ علم کا مسئلہ ہے اور علم ملے گا باب العلم سے۔ باب العلم کسے کہا گیا ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ دروازہ ہے میرے تک آنے کے لیے، علم کے لیے اس دروازہ پہ آنا ہوگا۔ قرآن نے بڑھ کر کہا وَآتَيْنَاهُ كُلُّ شَيْءٍ إِمَامٍ مُبِينٍ، میں نے تمام کے تمام علم کو امام مبین کو عطا کیا ہے۔ تو آئیے اس در سے آپ کو ملے گا۔ تو کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنے ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے نا۔ قرآن کا بھی تعلیم ان کے پاس ہے، سب چیز کا پاک بھی ان کے پاس ہے، حکمت بھی ہے، اور حکمت میں آئیے گا تو رسول نے کیا کہا ہے؟ انا دار الحکمہ وعلی بابها، معمولی بات نہیں ہے، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، یا میں یوں کہوں کہ سورہ جمعہ میں 3 کلمہ بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ پہلا اللہ نے اپنا ذکر کیا نا، یسبح للہ ہے، اس کی بات اللہ نے کس کا ذکر کیا ہے؟ رسول کا ذکر کیا ہے۔ اس کی بات اللہ نے، ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ علی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یا میں یوں کہوں کہ کلمہ مکمل ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، صلوات بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزان گرامی، آپ کے زحمتوں کو تمام کیا ہے۔ آج اس رسول کی وفات کی تاریخ ہے، اور رسول کے ساتھ ساتھ ارباب ازا امام حسن مجتبی کی بھی شہادت کی تاریخ ہے۔ جناب زہرا کو پرسہ دینے کے لیے یہ 2 جملہ ہی کافی ہے کہ اے زہرا، آج کی تاریخ پر آپ یتیم ہو رہی ہیں۔ یہی جملہ ارباب ازا کافی ہے کہ زہرا، آج زہرا کی پہلا دن ہے کہ آپ یتیم ہو رہے ہیں۔ اے زہرا، آج آپ کا بڑا بیٹا جسے حسن مجتبی کہا جاتا ہے، جو آج آپ سے جدا ہو رہا ہے۔ ارباب ازا، یہی تو جملہ ہے نا کہ فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا تھا جب کوئی دکل باپ کر رہا تھا، دروازہ پہ ملک الموت کھڑا تھا۔ یہ احترام در زہرا ہے کہ ملک الموت کو بھی اس گھر پہ جو ہے نا ارباب ازا اجازت لے کر آنا ہوتا ہے، لیکن اس کے دکل باپ کی کیفیت ایسی تھی کہ جناب زہرا کے سینے کو ہلا دیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکا، ایک قطرہ گرت۔ تاریخ اتنا بتایا ہے کہ رسول چمک کر اٹھ گئے کہ زہرا، تمہارے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، یہ رسول کو برداشت نہیں ہے کہ میرے جیتا جی تمہارے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، اپنے آنسو کو پوچھ دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کتنا بہترین تسلی آپ نے جناب زہرا کو دیا ہے۔ زہرا، یہ رسول برداشت نہیں کر رہا ہے کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو ٹپکے، ابھی آپ موجود ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ،
ارے بعد دفن ارے آئیے، ارے زہرا یتیم ہو گئی ہے اور یتیم کا پہلا آغاز ارباب اعظم زہرا کو تماشا لگ رہا ہے۔ میں کہوں گا اے زہرا، ارے آپ کی مصیبت ہے نا حسین کی بیٹی سے مل رہا ہے کہ اگر آپ کو تماچا لگا اس لیے کہ آپ یتیم ہو گئے ہیں، ارے آئیے سرزمین ہے کربلا پہ، ارے حسین کے سینے میں سونے والی سکینہ وہ بھی یتیم ہو گئی تھی۔ زہرا آپ کو تماچا لگا تو یہاں پہ آئیے کہ حسین کی بیٹی یہ کہہ رہی تھی بابا 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 بابا، تو یہ بابا بابا کہنے پہ حسین کی بیٹی کو شمر تماچا مارتے جا رہا تھا اور سکینہ یہ کہتی جا رہی تھی کہ بابا اے میرے بابا آج ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ یتیمہ کسے کہا جاتا ہے۔ ارباب اعظم سنیے گا رسول کے بعد ارے زہرا کے گھر کو جلا دیا گیا۔ زہرا کو کہنا پڑا کہ سبت علی المصائب والنقا، سبت علی المصائب والنقا، اے بابا کہ آپ کے بعد ان پر ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑتی تو رات ہو جاتا، رات پہ پڑتی تو دن ہو جاتا۔ اور باب اتنے سخت مصیبت ہے جو بچہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ میں کہوں گا زہرا اے زہرا آپ کی مصیبت سرزمین کربلا سے بہت مل رہا ہے، ارے بہت مل رہا ہے، اس لیے کہ آپ کا بیٹا محسن بھی شہید ہو گیا ہے۔ ارے یہاں آئیے سرزمین کربلا پہ حسین ایک چھوٹا سا بچہ کو لائے تھے جو تیر سے شہید ہو گئے ہیں۔ اور باب اعظم ہمیں کہنے دیجیے زہرا ارے آپ کا بابا کا جنازہ تو اٹھا لیکن آئیے آپ کے بڑے فرزند جسے حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ارے ایسا سخت زہر دیا گیا۔ میں نے کل رات باب ایسے کجی پر آواز دیکھا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ زہر کا اثر اتنا اثر کر گیا تھا کہ امام حسن کا جگر کو پارا پارا کر گیا تھا۔ اب تک تو آپ ارباب ایسے یہی سنے ہیں نا کہ 70 جگر کے ٹکڑے تشت پہ نکلا تھا۔ روایت بتاتی ہے امام حسین نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا اور 70 ٹکڑے گیرے تھے، لیکن ارباب یاد میرا دل ہل گیا ہے کہ جب میں نے رات میں یہ روایت دیکھا ہے کہ ایک روایت پہ سنے گا ارباب یاد کہ 70 ٹکڑے نکلے ہیں، ایک روایت پہ یہ میں نے دیکھا ہے ارباب یاد 170 ٹکڑا 170 ٹکڑا نکلے ہیں۔ میرے مولا حسین نے سینے سے لگا دیا بھیا، ارے بھیا یہ کیسا ہو گیا ہے؟ حسین نے سینے سے تو لگا لیا ہے نا، لیکن بھائی حسن نے جملہ کہا تھا بھیا میرے مصیبت کے مقابلہ میں اے بھیا آپ کی مصیبت بہت بڑا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ مصیبت کچھ نہیں ہے۔ شاید کہ حسن یہی کہنے چاہ رہا ہے کہ بھیا میرا تو جگر کا ٹکڑا باہر آیا ہے، لیکن آپ کے توجہ رکھیے گا لاش پامال کیا جائے گا، ارے دائیں کے پسلیاں بائیں کے پسلیاں دائیں ہوگا۔ مجھے کہنے دیجئے حسن کا جنازہ نکلا سنے کر بابا دا حسن کی جنازہ نکلا، لیکن جناب زینب کھڑی تھی۔ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے بابا دا، جیسے ہی زینب نے دروازہ کھلا کیا دیکھا امام حسین حسن کے جنازہ کو لے کر بابا دا پھر واپس آ گئے۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا کیا دیکھا کہ بھائی کے جنازے پر ارباب اعظم تیروں کی بارش، مجھے نہیں پتا کتنے تیر جو ہے ارباب اعظم جو تابوت حسن پر لگے تھے، لیکن ہاں ارباب اعظم ارے 70 تیر سنے گا ارباب اعظم 70 تیر ایسے تھے جو حسن کی بدن تک پیوست ہو گئے تھے۔ جو حسین نے ایک تیر نکالا تو زینب نے ایک تیر نکالا، حسین نے ایک تیر نکالا ارباب اعظم تو زینب نے ایک تیر نکالا، اس طریقے سے 70 تیر نکالا۔ لیکن میں کہوں گا کہ زینب آج تو آپ حسن کی بدن سے تیر نکال رہے ہیں، ارے کل سرزمین کربلا حسین کا لاشا ہوگا اور تیروں پہ معلّہ، آپ 70 قدم کے فاصلے پہ آپ یہ دیکھیں گے آپ کا بھائی حسین ارے ذبح ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے
قتل الحسین و بکربلا الا ذبح الحسین و بکربلا انا للہ و انا الیہ لذن بقضاء تسلیم سیم الذین ظلموا پر پانے والے بتفائل اہل بیت علیہ السلام ہمارا اس مختصر عزا کو تو قبول شرف عطا فرما، بانی مجلس کی تمام دلی مرادوں کو تو قبول شرف عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس امام بارہ کو وقف کیا ہے عزائے حسینی کے لیے، پانے والے انہیں جنت الفردوس کی اعلیٰ ترین جگہ عطا فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بہترین طریقے سے عزاداری اہل البیت خاص کر کے عزاداری سید الشہداء کرنے کی خاص توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کی مجلس پہ جتنے افراد آئے ہوئے ہیں ہر ایک کی دینی حاجت دعا مناجات کو قبول شرف عطا فرما، پانے والے حج و زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص کر کے سرزمین کربلا کی زیارت نصیب عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلا حجتک وابیک السلام علیکم وعلا امک واخیک السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیعا شہداء بکربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بعزتوس السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم السلام علیکم یا ابو الحسن یا ابن موسی رضا روحی و جسمی لک الفدا الراضی بالقضاء والقضاء جميعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا سیدی و یا مولا وابن مولا یا صاحب عصر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ محمد